بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں تھوڑا سا خرچ کرنے کو بلایا جاتا ہے، سو اس پر بھی تم میں سے بعض آدمی بخل کرنے لگتے ہیں۔ اگر زیادہ مانگا جاتا تو کیا کرتے؟ اور جو شخص بخل کرتا ہے وہ خود اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا نفع اسی کو ملتا۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو تمہارے مال کی پرواہ نہیں، اور تم محتاج ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس لیے تمہیں صدقہ کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا نفع تمہیں کو پہنچتا ہے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا، اور پھر وہ تم جیسے روگردانی کرنے والے نہ ہوں گے بلکہ نہایت فرمانبردار ہوں گے۔ فائدہ: یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ جل شانہ کی کوئی غرض ہماری خیرات اور صدقات کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اس نے جس قدر زیادہ ترغیبیں اپنے پاک کلام اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فرمائی ہیں، وہ ہمارے ہی نفع کے واسطے ہیں۔ چنانچہ پہلی فصل میں بہت سی دینی اور دنیاوی فوائد صدقہ کے گزر چکے ہیں، اور جب ایک حاکم، مالک، خالق کسی شخص کو ایسے کام کا حکم کرے جس سے حکم کرنے والے کا کوئی نفع نہ ہو بلکہ جس کو حکم دیا ہے اسی کا نفع ہو، اور پھر بھی وہ حکم عدولی کرے تو یقیناً اس کا جتنا خمیازہ بھی بھگتنے وہ ظاہر ہے۔ فائدہ: یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ جل شانہ کی کوئی غرض ہماری خیرات اور صدقات کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اس نے جس قدر زیادہ ترغیبیں اپنے پاک کلام اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے فرمائی ہیں، وہ ہمارے ہی نفع کے واسطے ہیں۔ چنانچہ پہلی فصل میں بہت سی دینی اور دنیاوی فوائد صدقہ کے گزر چکے ہیں، اور جب ایک حاکم، مالک، خالق کسی شخص کو ایسے کام کا حکم کرے جس سے حکم کرنے والے کا کوئی نفع نہ ہو بلکہ جس کو حکم دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ بہت سے لوگوں کو نعمتیں اس لیے دیتا ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جب تک وہ لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نعمتیں ان کے پاس رہتی ہیں، جب وہ اس سے روگردانی کرنے لگتے ہیں وہ نعمتیں ان سے چھین کر حق تعالی شانہ دوسروں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، اور یہ نعمتیں مال ہی کے ساتھ مخصوص نہیں، عزت، وجاہت، اثر وغیرہ سبھی چیزیں اس میں داخل ہیں، اور سب کا یہی حال ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ جل شانہ دوسری قوم کو پیدا کر دے گا، تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کن میں سے ہوں گے جو ہماری روگردانی کی صورت میں ہمارے بدل ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ اور ان کی قوم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر دین ثریا جو چند ستاروں کے مجموعہ کا نام ہے پر ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ وہیں سے دین کو پکڑتے۔